بالنبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين المخاطب بطه ياسين النبي المؤيد بالرسول المشدد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خواہان محترم، کنیزان محترم، خدائے وحدہ لا شریک اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک تمام فضل میرے ہاتھ میں ہے، تمام فضل میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام فضل میرے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وہ بہت زیادہ وسعت رکھنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے. یہ خدا مند عالم ارشاد فرما رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پر فضل یعنی نعمت سے مراد لیا گیا ہے. فضل یعنی وہ نعمت جو بنا مانگے ہمیں اللہ عطا کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. ہم سو رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہم جاگ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. آپ مکتب آئے، اللہ کا فضل ہے. آپ گھر جا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے. یہ تمام فضل اللہ کا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو عزیزان محترم، خدا مند عالم نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. ہم یہاں پر آپ کو پڑھانے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. ذریعہ کوئی بھی ہو مگر اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہے. اس لیے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو علم دینے کے لیے، آپ کو علم سے روشناس کرانے کے لیے، تاکہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے آپ صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں. ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ ہاتھ اگر آپ اٹھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ نیکی کے لیے اٹھ رہا ہے. اگر نیکی کے لیے اٹھ رہا ہے تو یہ اللہ کے پسندیدہ افعال ہیں. لیکن اگر ہمارا ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو چھیننے کے لیے اٹھ رہا ہے، تو اللہ ایسی نعمتیں جب عطا کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے کہ ہم جو اس کی نعمتوں سے استفادہ اٹھائیں تو صحیح طریقے سے اٹھائیں. یعنی ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو دینے کے لیے بڑھائیں، چھیننے کے لیے نہیں. اگر ہمارے قدم باہر نکل رہے ہیں تو اس طرف جائیں جس طرف اللہ کا مقصد ہے، راہ مستقیم کی طرف جائیں، نہ کہ اس راستے پر جائیں جہاں پر شیطان لے جا رہا ہے. صلوات بھیج دیجیے بھائی محمد بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ کس لیے بول رہے ہیں. کہیں اس سے کسی کو اذیت تو نہیں ہو رہی ہے. اگر اذیت ہو رہی ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بولنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ اللہ کو پسند آئے. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمارا بھی یہی فرض ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں، صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے ہمیں 5 صفت دی ہیں. وہ 5 صفت ہے: عقل، شہوت، غضب، حسد، طمع. یہ 5 صفت اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو اشرف بنایا، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ منزلت
حاصل کرنے والا بنایا، اس لیے کہ اللہ نے جب ملائکہ کو بنایا تو انہیں صرف عقل دی۔ اب ملائکہ آپ نے دیکھا ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رکوع